بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ سے دو تین موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ DDISI صاحب نے لاہور میں گیریزن ایڈیٹوریم کے اندر ایک منعقد کیا جس میں کچھ یونیورسٹیوں کے جو طلباء تھے ان کو شرکت کی دعوت دی، اور تقریباً 25-30 منٹ انہوں نے اپنی تقریر کی، اور 12:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک یہ ان کا پروگرام رہا، اور باقی وہ سوالات کے جوابات طلباء سے لیتے رہے، جن میں انہوں نے طلباء نے الیکشن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سوشل سروسز کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سوالات کیے، جن کا انہوں نے طلباء کو بڑا خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو وہاں پر طلباء نے کوئی نعرے لگا اور یہ وہ، لیکن یہ سب غلط ہے۔ وہاں انتہائی خوشگوار ماحول میں یہ سارا سیشن چلا، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ایسی بات ہوئی۔ دوسرا جناب، سائفر کیس کے جو 25 گواہان ہیں ان کو بیانات جو ہے نا وہ قلم بند ہو چکے ہیں، اور جن میں سب سے جو مین گواہ ہے اسد مجید صاحب، سابق جو سیکرٹری خارجہ ہے، ان کا جو گواہ کا بیان ہے وہ بھی قلم بند ہو چکا ہے، اور آج سے گواہوں کے اوپر جرح کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ گواہوں کا اوپر جرح کا عمل شروع ہوتا ہے اور کب اور کیسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب، پورے پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہائی سیکورٹی الرٹ ہے، تھریٹ ہے سیکورٹی کی، جس کی وجہ سے دفعہ 140 کا انعقاد کر دیا گیا ہے، اور جس میں یہ ہے اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی اور ہر طرح کے ہوائی فائرنگ اور دوسری چیزوں پر پابندی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں، ریلیاں ہیں، تو ان کا پھر اس کے اوپر کیا اثرات منعقد ہوں گے، جبکہ PMLN جو ہے وہ ننکانہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں؟ آیا ان کے اوپر اس دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوگا؟ تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ کیسے اس کو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب، ایک عالمی ادارہ ہے بلومبرگ، جس نے یہ ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں نواز شریف کو کی معاشی پالیسیوں کے سب سے بہترین معاشی پالیسی قرار دیا ہے، جس میں سابقہ تمام حکومتوں کا بھی ذکر کیا ہے، PTI کا، پیپلز پارٹی کا، لیکن کہا یہ گیا کہ نواز شریف کی جو ہے نا معاشی پالیسی جو ہے نا سب سے بہترین جو ہے وہ قرار دی گئی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ملک کی معاشی حالت پر کافی سارا بہتر اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ جناب، سلمان اکبر آزاد صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے کہ مجھے میری بیلٹ پیپر پر پارٹی کا نام لکھا جائے کہ میں امیدوار ہوں PTI کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کہ PTI کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا، بلے کا نشان ختم کر دیا گیا، اور پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار، چیئرمین یا وائس چیئرمین یا کوئی بھی عہدیدار ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کا نام لکھا جائے؟ پارٹی کو کون ڈیل کرتا ہے، کون ہینڈل کرتا ہے؟ یہ انہوں نے اس چیز کے پیش نظر ریٹ دائر کی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد لوگ جو ہے وہ فلور کراسنگ نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جناب، شریر یہ ہے کہ پرانے جو ورکر ہیں جیسے اکبر ایس بابر صاحب ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، وہ الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے رہے ہیں کہ ہم پارٹی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، اور وہ اپنے گروپ بنا کر پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ کسی دوسرے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔